السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو، سبق الدرس السابع، ساتواں سبق مرکب توصیفی کا بیان۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے رجل صالح نیک مرد، رجل فاسق برا مرد، حجر اسود کالا پتھر۔ اچھائی یا برائی تو یہ انسان میں ہوتی ہے، انسان کی صفت بیان کرنے کے حوالے سے یہ سبق ہے۔ نیک مرد، برا مرد، اچھا مرد، فاسق مرد۔ تو اس میں جو پتھر ہے اس کی جو ہے وہ اچھائی برائی نہیں بلکہ اس کی صرف خوبصورتی بدصورتی وغیرہ بیان ہوتی ہے جو بے جان چیزیں ہیں، کیونکہ بے جان چیزوں میں برائی اور اچھائی کا پہلو نہیں پایا جاتا، انہیں صرف ایک خوبصورتی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز خوبصورت، جیسے یہ مثال ہے حجر اسود کی، تو اس میں حجر اسود کالا پتھر، اس کی مثال تو مکہ شریف میں لگے ہوئے اس پتھر مبارک سے ہے جو بابرکت ہے، تو اس کی پھر وہ برکت ظاہر کرنے کے لیے اس کو لکھا گیا۔ اس کو ظاہر اچھا بھی سمجھنا ہے، باقی عام طور پر جو پتھر ہوتا ہے اس کی صرف خوبصورتی بیان ہوتی ہے، لیکن یہ پتھر ان پتھروں سے ہٹ کر ہے، الگ ہے۔ اس کی جو برکتیں فیوز و برکات کتب احادیث میں بھی ملتی ہیں، تو اس کی بھی خاص پھر وہ ایک اچھائی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے، تو اس میں مثال کے طور پر بھی یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا پہلا جز کیا تھا؟ مضاف، اور دوسرا جز کیا تھا؟ مضاف الیہ۔ یہاں مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اب اس کے قاعدے پڑھ لیتے ہیں، قانون پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے خوبصورت بچہ، اب خوبصورتی کیا ہے؟ صفت ہے، بچہ جو ہے یہ موصوف ہے، تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے موصوف بعد میں، جبکہ جب عربی بولتے ہیں ہم تو عربی پڑھتے ہیں، عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے۔ جیسے طفل جمیل، اب طفل کیا ہے؟ بچہ، موصوف، تو عربی میں پہلے موصوف آ گیا اور صفت جمیل بعد میں آئی۔ دوسرے نمبر پر اس کا قاعدہ ہے، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ عالم بھی ہے، نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، تو یہ جملہ صفت ہوگی۔ ایک صفت ہے مفرد، صرف ایک صفت کا تذکرہ ہو گیا۔ کبھی صفت مفرد کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ان 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پہلی ہے افراد، تثنیہ اور جمع۔ ان سب کو 10 چیزوں کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ان چاروں میں سے ایک تو لازم آئے گی، اور باقی جو ہیں 6 وہ ضرورت کے حساب سے عامل کے طور پر وہ پھر جملے کے معاملات کے مطابق وہ معنی میں اس کے رد و بدل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے 4 میں یہ تو لازم اسی طرح ہی وہ موصوف کے مطابق ہی آئے گی۔ افراد یعنی رجل عالم، حالت رفع میں عالم مرد، تو ایک شخص کے لیے ہے رجل، ایک مرد ہے، عالم ایک، اس کے لیے ایک ہی کا صیغہ ہے صفت میں، رجل عالم۔ اور تثنیہ کے صیغے کے ساتھ اگر موصوف ہے، جیسے رجلانی، موصوف تثنیہ ہے رجلانی، تو صفت بھی تثنیہ کی صورت میں عالمانی آئے گی، ٹھیک ہے۔
2 आलिम मर्द। इसी तरह अगर اس کا جو موصوف ہے وہ جمع ہے تو موصوف کے مطابق صفت کا بھی جمع ہونا ضروری ہے، جیسے رجال علماء، بہت سارے عالم مرد۔ حالت رفع میں ہے موصوف رجل، تو صفت بھی حالت رفع میں ہو، اس کے مطابق ہو موصوف کے، رجل عالم۔ حالت نصب میں ہے موصوف جس کی صفت ہو رہی ہے، جیسے رجلا، تو صفت کا بھی حالت نصب میں ہونا ضروری ہے، یعنی عالمن، رجلاً عالمن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالت جر میں ہے موصوف رجلن ہے تو صفت بھی عالمن آئے گی، ٹھیک ہے۔ صفت بھی یعنی صفت اگر مفرد ہو، صفت اگر ایک ہو، مفرد ہو، تو وہ ان 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق اس کا آنا ضروری ہے۔ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث کے اعتبار سے بھی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت کا بھی مذکر ہونا ضروری ہے، جیسے رجل عالم، یہ بھی مذکر اور یہ صفت بھی مذکر کے طور پر ہے۔ امرأۃ عورت ہے، مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی عالمۃ، یعنی صفت بھی تانیث کی علامت کے ساتھ آئی ہے اور آئے گی، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور تنکیر اور تعریف میں بھی یہی قاعدہ قانون چلے گا کہ اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ، رجل عالم، اور اگر موصوف معرفہ ہو جیسے الرجل تو صفت کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے الف لام کے ساتھ، یعنی الرجل العالم، عالم مرد، ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، تیسرا قانون اس کا، صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر ہونا ضروری ہے۔ صفت اگر جملہ ہو، یعنی جملے کی صورت میں اگر صفت ہے، 2 اس میں کلمات آ گئے، 3 آ گئے، تو اس صورت میں پھر موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے نیچے مثال بھی دی ہوئی ہے، جاء رجل ابوہ عالم۔ اب یہ ابوہ عالم جملہ صفت ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کا ابو ہے اور دوسرا وہ عالم ہے، تو یہ جملہ صفت ہے۔ تو میرے پاس وہ مرد آیا جس کا باپ عالم ہے، تو ابو کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ہو، یہ ہوا ضمیر جملہ صفت کی وجہ سے آ رہی ہے، ابو ہو، ٹھیک ہے۔ تو صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یہ قاعدہ قانون یاد رکھنا ہے آپ نے۔ جاء رجل ابوہ عالم۔ دوسری مثال دی گئی، ذہبت امرأۃ ابوہا عالم، گئی وہ عورت جس کا باپ عالم تھا۔ اچھا، اس کو ہم یوں لے لیتے ہیں، جاءت آئی وہ عورت، امرأۃ آئی وہ عورت، ابوہا جس کا باپ عالم جس کا باپ عالم ہے یا عالم تھا، آئی وہ عورت جس کا باپ عالم ہے۔ تو اب اس میں امرأۃ کے آگے ابو ہے، ابو کے آگے ہا جو ضمیر ہے، ہا کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو یہ ضمیر کس کے مطابق ہے؟ یہ ضمیر موصوف کے مطابق ہے۔ موصوف جاءت یا پھر ذہبت امرأۃ، موصوف کون ہے؟ عورت ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ موصوف مؤنث ہے تو یہاں صفت بھی اس کے مطابق مؤنث کی آئی، ٹھیک ہے۔ جاء رجل ابوہ عالم، یہ مذکر میں جملہ صفت ہے تو پھر اس کی جگہ ضمیر بھی اس کے مطابق یعنی موصوف کے مطابق ایک ضمیر آئی ہے۔ 4 نمبر پر ہے، موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔
موصوف جس کی صفت ہو رہی ہے، اگر غیر عاقل کی یعنی جس میں تھوڑا بہت عقل نہ ہو، وہ نہیں بلکہ جس میں بالکل ہو ہی نہ، جیسے دیوار ہے، پتھر ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، درخت ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، کانٹے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر عاقل ہیں۔ موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل، یعنی پھر یہ عاقل کی طرف آگے مؤنث خواتین یا جاندار چیزیں، مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ جیسے اشجارن، یہ جمع مکسر کس کی ہے؟ شاجرن کی۔ شجراتن جمع مذکر جمع سالم بھی ہے اس کی، لیکن یہاں پر اشجارن جمع مکسر آئی ہوئی ہے، اشجارن کے ساتھ کیا لگے گا؟ واحد مؤنث کی جمع مثمراتن، یہ کس کی جمع ہے؟ واحد مؤنث کی۔ اچھا، جمع مؤنث کی کیسے آئے گی؟ اشجارن مثمراتن، یعنی جمع مؤنث کی صفت بھی آ سکتی ہے اور واحد مؤنث کی بھی لگ سکتی ہے غیر عاقل جمع مکسر کے ساتھ، اشجارن مثمراتن یا اشجارن مثمراتن۔ اسی طرح نساء عاقلاتن، نساء مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ امراتن کی جمع مکسر ہے نساء، تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، تو عاقلن واحد مؤنث ہو گئی، عاقلتن معاف کیجیے گا، عاقلن نہیں، عاقلتن واحد مؤنث، اور عاقلاتن جمع مؤنث آئے گی۔ نمبر 5 پر ہے موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ اب مذکر عاقل کی یہاں بات ہو رہی ہے، جمع مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، جیسے طفل بچہ، اطفال جمع مکسر ہے، عاقل کی جمع مکسر ہے، عقل والے ہیں نا، یہ دماغ والے ہیں، جاندار ہیں، یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے اطفال، تو اس کی صفت واحد مؤنث یعنی صغیراتن آئے گی یا جمع مذکر آتی ہے، یا جمع مذکر وہ کیا ہے؟ جیسے رجال کبار، بڑے مرد، کبار کیا ہے؟ جمع مذکر، یہ جمع مذکر آئے گی صفت، یا پھر واحد مؤنث آئے گی جیسے اطفال صغیراتن چھوٹے بچے، رجال کبار بڑے مرد۔ نمبر آگے فائدہ، مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں اور 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص کی اور 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب بنائی، نمبر 2 مرکب مزجی۔ جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں، جس میں گنتی ہو، جیسے 11 یعنی 11، 19 یعنی 19، یہ اصل میں تھے 11 اور 19 ٹھیک ہے۔ اب اس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنایا گیا، واو کو ہٹا دیا گیا، پیچھے آپ پھر اس کی تعریف پڑھیں۔ جس مرکب ناقص کو ملا کر، جس مرکب ناقص کو اب احدن اور عشرن کے واو کو ہٹا کر ان کو آپس میں ملا دیا گیا، ان کو آپس میں اگر ایک کلمہ بنا دیا گیا اور اس کا ایک کا دوسرے کا جز جو ہے وہ عدد کو حرف کو شامل ہے، اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں، جیسے 11 19 یہ ایک قسم ہو گئی مرکب بنائی، اور دوسری ہے جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب منع صرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں، جیسے بعل بکو۔
बाल एक शख्स था और बक इसका बुत था जिसकी ये पूजा करता था, और फिर वहाँ के रहने वालों ने इसके और इसके बुत के नाम पर उस इलाके का नाम रख दिया। बाल अलग है, बक अलग है, तो बाल बक्कू। तो इसमें कोई हर्फ शामिल नहीं है, इसमें कोई शुमारा वगैरह गिनती नहीं है। तो ये मुरक्कब नाक़िस का वो कलिमा है जिसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल नहीं होता, यानी इसके दरमियान कोई और हर्फ ऐसा था नहीं जिसे ख़त्म करके इन्होंने इसको बना दिया हो। बाल बक्कू, बस ये मुरक्कब मना सर्फ है या मुरक्कब मज़जी कहलाता है। आते हैं अब इसकी तमरीन की तरफ। पहला सवाल, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मना सर्फ किसे कहते हैं? इसका सवाल अभी आपने जवाब सुना सबक की सूरत में। मौसूफ़ सिफ़त किसे कहते हैं ये भी आपने सुना। सिफ़त अगर मुफरद हो तो उसका कितनी और कौन कौन सी चीज़ों के मुताबिक, मौसूफ़ के मुताबिक होना ज़रूरी है? जी 10 चीज़ों के मुताबिक। चौथा सवाल, सिफ़त अगर जुमला हो तो उसमें किस चीज़ का होना ज़रूरी है? सिफ़त अगर जुमला हो तो उसमें मौसूफ़ के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। तमरीन नंबर 2 है, गलती की निशानदही फरमाएं। नंबर 1, हर सिफ़त 10 चीज़ों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है। गलत है जी। मुफरद होने की सूरत में 10 चीज़ों के मुताबिक होगी, मौसूफ़ के मुताबिक 10 चीज़ों में मुफरद होने की सूरत में। दूसरा है, मौसूफ़ गैर आक़िल की जमा मुकस्सर हो। मौसूफ़ गैर आक़िल की जमा मुकस्सर हो तो सिफ़त वाहिद मुज़क्कर या जमा मुज़क्कर आती है। मौसूफ़ गैर आक़िल की जमा इसका जवाब ये, मौसूफ़ अगर गैर आक़िल की या मुअन्नस आक़िल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आती है। इसका दुरुस्त जवाब ये है। अच्छा जी, अगला सवाल है, मौसूफ़ गैर आक़िल की जमा मुकस्सर हो तो, मौसूफ़ गैर आक़िल की जमा मुकस्सर हो तो सिफ़त वाहिद मुज़क्कर या जमा मुज़क्कर आती है। नहीं जी, मौसूफ़ अगर मुज़क्कर आक़िल की जमा मुकस्सर हो तो सिफ़त वाहिद मुअन्नस या जमा मुज़क्कर आती है। जैसे अतफ़ालुन सग़ीरतुन की मिसाल भी दी गई थी। तीसरे नंबर पर है, जिस मुरक्कब को एक कलिमा बना दिया गया हो उसे मुरक्कब बिनाई कहते हैं। नहीं जी, जिस मुरक्कब नाक़िस को मिलाकर एक कलिमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज़ किसी हर्फ को शामिल हो उसे मुरक्कब बिनाई या मुरक्कब तादादी कहते हैं। जैसे अहदुन व अशरुन था और तिसअतुन व अशरुन था, वाऊ को हटाकर अहदा अशरा तिसअता अशरा बना दिया गया एक कलिमा, तो इसको मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब तादादी कहते हैं। तमरीन नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों में मौसूफ़ और सिफ़त अलग अलग कीजिए। जाआ रजुलन रजुलन यखाफु, पहले नंबर पर क्या है? जाआ, मेरे पास आया, रजुलन एक ऐसा मर्द, यखाफु जिस पर खौफ तारी था। यखाफु क्या है? सिफ़त है, रजुलन मौसूफ़ है। सामा वालदुन सालिहुन, नेक लड़के ने रोज़ा रखा, नेक बच्चे ने रोज़ा रखा। सालिहुन सिफ़त है, वालदुन मौसूफ़ है। तीसरा है, हाज़िही नाक़तुन यअमलतुन, ये ऊँटनी काम करने वाली है। यअमलतुन सिफ़त है, नाक़तुन मौसूफ़ है। हाज़िही इसमें इशारा है। अच्छा, हाज़ा यौमुन अज़ीमुन, ये बहुत बड़ा दिन है। अज़ीमुन सिफ़त है, यौम मौसूफ़ है। हाज़ा इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए जो होता है। नंबर 5, अल क़ुरआनुल करीम कलामुल्लाही, कलाम मुदाफ़, अल्लाह मुदाफ़ इलैह, और अल क़ुरआनुल करीम कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम है। कलाम सिफ़त भी हो सकती है, अल्लाह मौसूफ़। अल क़ुरआनुल करीम कलामुल्लाही, कुरान अल्लाह का
کلام ہے. القرآن الکریم صفت کلام اللہ، اللہ کا کلام موصوف. چلے کلام صفت اللہ کی کتاب ہے. القرآن الکریم، کریم اس کی صفت ہے اور قرآن جو ہے وہ موصوف ہے. صفت موصوف مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پورا جملہ بن رہا ہے. نمبر 6 اولاد صغار، چھوٹے بچے. نائمون سو رہے ہیں، صفت ہے. صغار صفت، اولاد موصوف، اولاد موصوف، صغار صفت، نائمون سو رہے ہیں. تلک ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں. ایام موصوف، معدودات صفت. رأیت رجالا کثیرا، کثیرت میں نے دیکھا بہت سارے مردوں کو. کثیرتاً، اچھا اس کا جو ہے رجالا موصوف، کثیرتاً بہت زیادہ، تو یہ صفت. القناعۃ مال، القناعۃ مال لا ينفد. ہاں، قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آیت بھی ہے قرآن پاک کی ایک، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وما عند اللہ میں جو یہ ما ہے نا، اس میں موصولہ ہے، اس کو نفی والا نہیں سمجھیے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. النساء المسلمات صابرات، مسلمان عورتیں صبر کرنے والی ہوتی ہیں. اچھا یہ تو صفت موصوف. ہاں، نساء موصوف، مسلمات بھی صفت ہے، صابرات بھی صفت ہے. درج ذیل جملوں کے مرکب توصیفی میں غلطی کی نشاندہی کیجیے. نام اطفال صغیر، نام سوئے ہوئے ہیں. اطفال طفل کی جمع ہے، بچے. صغیرتن، تو یہ جو موصوف ہے اطفال، یہ جمع مکسر ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئے گی یا پھر جمع. تو واحد مؤنث صغیرتن ہے، یہ درست جملہ ہوگا صغیرتن. ٹھیک ہے. اور دوسرا جملہ ہے جاء الرجل الصالح، جاء الرجل الصالح، نیک مرد آیا. تو اس کا جو جاء الرجل صالح جو صفت ہے، اس کے ساتھ بھی الف لام کا اضافہ کر دیں، کیونکہ یہ پیچھے ہم سبق میں پڑھ آئے ہیں کہ صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونی چاہیے. تو موصوف الف لام کے ساتھ ہے، یعنی تعریف کے ساتھ ہے، تو یہ صالح بھی الف لام کے ساتھ ہو تو پھر یہ جملہ درست ہو جائے گا. جاء الرجل الصالح، نیک مرد آیا. اگلا جو جملہ ہے وہ ہے رأیت البلد الکریمی، میں نے اچھے شہر کے. رأیت البلد الکریم، کریمہ میم زبر ما اس پر لگائیں. حالت نصب میں اگر صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، تو یہاں پر موصوف جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، تو صفت کریمہ بھی حالت نصب میں کر دیں. الکریمہ، رأیت البلد الکریمہ، میں نے اچھے شہر کو دیکھا. اگلا جو ہے وہ ہے ہذہ کتب مفیدون، تو مفیدون کی بجائے کتب جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، اور اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں صفت جو ہے وہ واحد مؤنث
आएगी ये जमा मुअन्नस तो मुफीदतुन, ये वाहिद मुअन्नस यानी हाज़िही कुतुबुन मुफीदतुन, या फिर जमा मुअन्नस मुफीदातुन, मुफीदातुन मुफीदातिन जमा मुअन्नस का जो सीगा है, तो या तो वाहिद मुअन्नस का सीगा इसके साथ लगा दें हाज़िही कुतुबुन मुफीदतुन काफ़ी है, या फिर जमा मुअन्नस का लगाएंगे तो मुफीदातुन, ये किताबें बहुत मुफीद हैं। पाँचवा शुरिबतु माअन अज़बन, अज़बुन, अज़बुन पीने के लिए लजीज पानी, माअन, तो माअन हालत नसब में है, अज़बुन ये हालत रफ़ा में, तो अज़बुन को अज़बन कर दें, सिफत को मौसूफ के मुताबिक कर दें। माअन मौसूफ है तो अज़बन जब हो जाएगा तो ये दुरुस्त हो जाएगा जुमला, शुरिबतु माअन अज़बन पीने के लिए लजीज पानी। नसरा ज़ैदुन आलिमुन, मैंने आलिम ज़ैद, जो ज़ैद आलिम है, मैंने आलिम ज़ैद की मदद की। नसरा ज़ैदुन, नसरा ज़ैदुन आलिमुन, तो नसरा ज़ैदुन आलिमुन सिफत मुफरद हो तो ये ज़ाहिर मुफरद है, आलिमुन ज़ैद आलिम, तो मौसूफ के मुताबिक होगी नसरा ज़ैदुन, ज़ैदुनिल आलिमु, ज़ैद मारिफा है तो सिफत को भी मारिफा कर देते हैं, ज़ैदु निल, दुन नहीं करेंगे, नून एक लगाकर उसके नीचे ज़ेर, ज़ैदुनिल आलिमु, अल आलिमु करेंगे। नसरा ज़ैदुनिल आलिमु, मैंने आलिम ज़ैद की, मैंने ज़ैद जो कि आलिम है उसकी मदद की। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, जीम जुज़ क़वाइद का ख़याल रखते हुए दर्ज ज़ैल दो लफ्ज़ों से मुरक्कब तौसीफ़ी बनाएं। अल आयतु बय्यिनतुन, तो सिफत मौसूफ का उन 10 चीज़ों, ये मुफरद है ना, सिफत मुफरद हो तो फिर 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होनी चाहिए। तो आयतु कैसे है, अल आयतु मारिफा है, अल आयतु, तो बय्यिना जो सिफत है इसको भी अल बय्यिना कर दें, अल आयतुल बय्यिनतु रोशन निशानी। अच्छा जी, दूसरा अल बिरु अमीक़तुन, अमीक़तुन जमा की है या मुफरद है, सिफत सिफत मुफरद है, तो अब उन 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक आनी चाहिए। अल बिरु अलिफ लाम के साथ है, तो वो अगर अलिफ लाम के साथ है तो हमें सिफत को अलिफ लाम के साथ कर देना चाहिए, नहीं बल्कि बिरु से ही अलिफ लाम हटा देते हैं। बिरुन अमीक़तुन, बिरुन अमीक़तुन गहरा कुआं, सिफत मौसूफ बन गया। अगला है अश्शम्सु तालिअतुन, ये भी वाहिद है यानी मुफरद सिफत है, तो अब इसका उन 10 चीज़ों के मुताबिक मौसूफ के मुताबिक होना चाहिए, तो फिर मौसूफ इसका कैसे है, अलिफ लाम के साथ है अश्शम्सु, तो तालिअतुन के साथ भी अलिफ लाम लगा दें, अश्शम्सु तालिअतु, तो नहीं कहेंगे, फिर अलिफ लाम आ गया तो दो पेश नहीं लगेगा, अश्शम्सु तालिअतु। इसका माना क्या बनेगा, तालिअतुन चढ़ता सूरज, चमकता सूरज, चढ़ा हुआ, रोशन, चमकता, यानी ये दिन के वक्त की कैफियत है सूरज की, चमकता सूरज। अश्शम्सु तालिअतु, अश्शम्सु के साथ सिफत जो है इसके साथ भी अलिफ लाम मिला दें, ता पर आखिर में पेश लगाएं, अश्शम्सु तालिअतु चमकता सूरज। अगली जो है सरीरुन मरफूउन, सरीरुन चारपाई को भी कहते हैं, बेड को, पलंग को, तख्त को जो ऊंचा होता है, मरफूउन बुलंद किया हुआ, सरीरुन मरफूउन, तो सरीरुन मरफूउन सिफत अगर नकरा मौसूफ नकरा की अगर ये सिफत बन रही है, सुरूरुन सरीरुन, सरीरुन मरफूअन, तो इसमें एक ज़मीर का होना चाहिए, ज़रूरी है।
یہ پیچھے آپ نے سبق میں پڑھا تھا قاعدہ نمبر 3، صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اب سریر مرفوع، یہ جملہ صفت ہے، سریر مرفوع، تو اس کو ہم پھر یہاں پر ایک ضمیر لاتے ہیں، ہوا ضمیر لگا دیں، سریر ہوا مرفوع، اٹھی ہوئی چارپائی، اٹھی ہوئی سے مراد یعنی اونچی کی ہوئی، بلند کی ہوئی، یا اونچا رکھا ہوا تخت، یا بلند کیا ہوا خوبصورت تخت۔ اور یہ سریرن کا مطلب عام چارپائی نہیں، خوبصورت، مزین، اچھی، اونچی، بلند۔ سریرن ہوا مرفوع، جملہ آپ کا پورا ہو جائے گا، سریرن ہوا مرفوع۔ آگے کون سا جملہ بنانا ہے؟ جنتن عالیتن، جنتن عالیتن، تو اس کو جنت العالیت کر دیں، جنت العالیت، جنت العالیت، یا پھر الف لام ہٹا دیں، جنتن عالیتن، العالیتن کا الف لام ہٹا دیں، جنتن عالیتن، اعلیٰ درجے کی جنت، اعلیٰ درجے والی جنت۔ الرسل کرامن، صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اسے موصوف کے مطابق کریں۔ اس کا موصوف اس کا جو ہے الف لام کے ساتھ ہے، الرسل، بہت سارے رسول، جمع مقصر، کرام، الرسل الکرام، الرسل الکرام، عزت والے یا عزت کے لائق رسول، الکرام کر دیں، الکرام، الرسل الکرام معرفہ کر دیں۔ النار موقدۃ، موقدۃ، تا کی تنوین ختم کریں، الموقدۃ، النار الموقدۃ، جلائی ہوئی آگ، موقدہ مانا جلائی ہوئی یا جلتی ہوئی آگ، یا بھڑک اٹھنے والی یا بھڑکی ہوئی جو جل رہی ہے، موقدۃ، النار الموقدۃ، جملہ آپ کا پورا ہو گیا، جلتی ہوئی آگ یا جلائی ہوئی۔ اچھا، نیچے یہ وزن ہے، جمع مکسر کے اوزان، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ افعال کے وزن پر، افراس، اقوال، یعنی گھوڑے اور باتیں، یہ آگے پیچھے وزن ہے اور آگے دو مثالیں ہیں، افعل، افلس، انفس، فعلۃ، غلمۃ، صبیۃ، افعلۃ، ارغفۃ، اطعمۃ، فاعلۃ، بررۃ، کفرۃ، دو مثالیں ایک وزن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فعلۃ، نحات، قضاۃ، فعال، فعال، کتاب، حراس، فعلاء، علماء، کرماء۔ ان جمع مکسر کے اوزان کو آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل، حمر، فلک، فعل، لجج، کبر، فعال، رجال، حجان، فعل، مرضى، قتلى، فعل، ركع، سجد، فعلان، غلمان، نيران، فعلان، لحمان، فرسان، افعلاء، انبیاء، اولیاء، فعل، فرق، کسر، فعول، قروء، قروء، قرون، ایک ہے قروء، ایک ہے قرون، فعول کے وزن پر، فعالل کے وزن پر جعافر، جحامر، فعالیل کے وزن پر دنانیر، جراثیم، مفاعیل کے وزن پر مفاسد، منازل، مفاعیل کے وزن پر مصابیح، مکاتب، فعائل کے وزن پر عجائز، صحائف، فواعل کے وزن پر نواشز، شوامخ۔ تو یہ جو اوزان ہیں، وزن ہیں، انہیں بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔
अच्छी तरह से लिख लें, ज़ुबानी याद करें। ये 24 वज़न आपको ज़ुबानी आने चाहिए। टेस्ट के दिन मुमकिन है आपसे ये सब सुने जाएं, लिखवाए जाएं।